کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، یعنی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجئے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں، 5 ججز رہ جاتے ہیں، تو 5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کی بھی جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کو چلائیں آپ چلائیں، تو باہر کیف انہوں نے یہ کیا۔ لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف ہے، ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم واللہ ہیں، کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں، تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا۔ ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تحریر ہی نہیں ہوا ہے، مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے۔ ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی ایکٹ کی ان کو کالعدم قرار دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے، ان کی دلائل آئے نہیں ہیں، ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے۔ لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور اپیلیں تو خیر ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا، ہم تو موجود تھے، نوٹس ہم نے خیر ایکسیپٹ کرنا ہی تھا، لیکن اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا، اگرچہ یہ کوشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو اب سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، انہوں نے اختلاف کیا، اس سے اختلافی ہے، سو یہ 5-1 کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ اسٹے دیا گیا۔ میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی یہ 4-3, 3-2, 5-9 وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹے دیا گیا ہے یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ 5 ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے، اور چھٹی مسرت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے، سو وہ 6 ہو گئے اور یہ 5 ججز ہیں۔ تو جب 6 ججز ایک طرف ہیں تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا؟ جانے کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروورسی، ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً ارائز ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باہر کہ آج کے اب چونکہ چودھری اعتزاز اعظم صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے پٹیشنر کی حیثیت سے، سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی وہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے، اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشہ خانے کا کیس جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس۔ بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہیں، شاید ان کو جو بھی ہے۔ پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا، اب یہ وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ، تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن 7 سال والے کو بری کیا گیا، بلکہ 10 سال وہ جو تھا اس میں پاک لین والا ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نے ہی کیا تھا جو سزا دی تھی۔ لیکن وقت کی بات ہے، آج ایک مختلف وقت ہے، اب اس وقت ہم کٹہرے میں، اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا، بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے، ایک وزیر اعظم 40 سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، وہ 12 سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، جنوری میں چلی گئی۔ دوسرے وزیر اعظم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلیں مل رہی ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک تیسرے وزیر اعظم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے
اڈیالہ جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں، 4 مہینے سے یہاں پابا سلاسل ہے۔ یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا؟ ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے، ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے؟ بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے، دنیا کا ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم سٹیٹس مین میں تھا، جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بام دیا، جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا، جس نے 1973 کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا ضامن بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے پھانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا۔ اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر، اور اس کے بعد بھی اسے بھی ڈونلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے، ڈونلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو، وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں دیا تھا، وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو، تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا۔ اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو، آپ نے دیکھ لیا ڈونلڈ لو کا حکم، ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم متصور کیا، بھٹو کا ہینری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا۔ اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے۔ کیسے ہماری ضرورت ہے؟ غلامی ہمارا توق تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر سے۔ اور آج جو تھا کارروائی یہاں، میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ ملک کو چلنے دیں۔ خدا را توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ، ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں۔ ایک مروجہ قانون چل رہا ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک ذائچہ ہے، اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو، وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے۔ وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے، وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے۔ توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے، اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، قیمت لگواتے ہیں، اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا، قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے۔ میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، وگرنہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا، میں نے نہیں لی تھی۔ تو بہرکیف اگر رکھ دی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی۔ نواز شریف تو ماشاءاللہ چونکہ اس وقت وہ بہت